الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ دوستو، آج ہم رمضان شریف کی تیسری نشست میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ دو نشستیں پہلے ہم لگا چکے ہیں، رمضان شریف کے ایک فضائل کے متعلق لگائی ہے، دوسری سیدہ کائنات کے متعلق نشست لگائی ہے۔ تو آج تیسری نشست میں ہم جمع ہوئے ہیں جس میں رمضان شریف کے فضائل حدیث کی روشنی میں بیان ہوں گے اور نعت شریف ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمارے مہمان بنے ہیں علامہ شرافت صاحب قبلہ اور عبادت علی صاحب قبلہ، یہ ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ تو آخر میں دوسری نشستوں کی طرح آخر میں مسائل بھی روزے کے بیان ہوں گے۔ تو میں ایک حدیث شریف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے فضائل کے متعلق حدیث پاک بیان فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان شریف کے آخری دن آپ نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع فرمایا، جمع فرما کر آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی۔ حضور پاک سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور پاک منبر شریف پر چڑھے، آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے فضائل بیان فرمائے۔ فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس رمضان شریف کو بہت ہی عظیم بنا کر بھیجا ہے اور اس میں ہمارے لیے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اور آگے میرے رسول نے فرمایا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میرے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو عبادت کرے گا نفلی، اس کی باقی جو مہینوں کی عبادت فرضی ہے نا، اس نفلی کا وہ درجہ ہے جو باقی فرضوں کی عبادت ہے۔ اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں جو فرض ادا کرے گا نا، جو فرض ادا کرے گا، باقی مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اس مہینے کے ایک فرض کا ثواب ہے۔ تو میں ایک ذہن میں میرے بات آ رہی تھی کہ جس طرح کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے لیکن سب سے پیارے یوسف علیہ السلام، اور جب کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جو تعلقات بھی علیحدہ ہی ہوتے ہیں۔ اس کے جو ہے نا، انسان ہر وقت گیت گاتا ہے، اس کی یاد کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہمارے لیے اتارے ہیں، اور ان مہینوں میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے کیا ہے؟ اور رمضان شریف سے کیا ہے۔ اور اس طرح کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو پیارے تھے تو ان کی یاد میں آنکھیں بھی دے بیٹھے، اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ہر وقت ان کو یاد کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ ان سے زیادہ پیار تھا تو ان سے تعلق بھی کچھ زیادہ تھا۔ اور یہ دیکھیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی بھی مہینے ہیں اور یہ رمضان بھی مہینہ ہے، اور باقی مہینوں میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے جو ہے وہ فرض جو ہے ان کے 70 گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس مہینے سے پیار زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کا اجر بھی زیادہ تھا فرمایا۔ اور ایک اور عجیب بات ہے کہ جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے غلطی کی کہ کنویں میں ڈال دیا، لیکن یوسف سے جب انہوں نے معافی مانگی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ قرآن پاک ہے، اور اس وجہ سے رمضان شریف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اگر تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے، باقی 11 مہینوں میں معاف کر دوں گا۔ توجہ نہیں فرمائی، باقی 11 مہینے کے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ یعنی جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا، اس کے تعلقات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں تحفہ نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ رمضان شریف کے فضائل کے متعلق ایک حدیث شریف بیان ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نعت شریف سننے کے لیے عبادت علی صاحب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، اور عبادت علی صاحب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا
مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی اکھیاں دی سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بڑے پیارا شعر ہے تو سب سے اول تو سب سے آخر تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو عمر ہے لاکھوں برس کی تیری عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی رکھیں گے حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تھے عبادت علی صاحب جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ثنا خوانی کی اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ناشیف ہم کو سنائی. تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو جانے جانا کیا بات ہے سبحان اللہ. بہت ہی حضور پاک سرکار کو اللہ تعالیٰ نے جب دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو وہ جانے جانا کیسے نہیں ہو سکتے. وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے. جب وہ جان ہے جہان کے لیے تو جان جب جسم میں ہوتی ہے تو جہان ہوتا ہے نا. تو بھائی حضور پاک سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بہت رتبہ عطا فرمایا. تو ایک رمضان شریف کے متعلق میرے ذہن میں صحابہ کا کردار یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے رکھنا شروع کر دی. بخاری شریف کے اندر جس طرح کیا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے رکھنا شروع کر دی, مسلسل روزے رکھنا شروع کر دی, یعنی افطار نہ کرتے آپ, اسی طرح روزہ جاری رکھتے. تو صحابہ نے جب حضور پاک کو دیکھا تو عشق والے تھے, پھر عشق والوں کی اور ہی منزلیں ہوتی ہیں پھر. تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک جو ہے نا روزے کی حالت میں آپ جا رہے ہیں اور کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا تو روزے رکھنا مسلسل شروع کر دیے. نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں صحابہ کرام, نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں حضور پاک کے طریقے کے مطابق. تو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیا کلبی کو دیکھا, وہ دیواروں کو اس طرح پکڑ پکڑ کے آ رہے ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا اے دیا کلبی کیا ہوا تمہیں, اس وجہ سے اتنے کمزور کیوں نظر آ رہے ہو اور دیواروں کو پکڑ پکڑ کے تم چل رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم نے آپ کو دیکھا ہے,
اللہ آپ کے طریقے کو دیکھا ہے تو آپ کے طریقے کے مطابق ہم چلیں. جس طرح آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں, ہم بھی نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں, تو اس مقام پر میرے حضور نے بخاری شریف کے الفاظ ہیں ایکم مثلی, فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے جیسے. سبحان اللہ. کیونکہ کئی لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ حضور جو ہے ہماری طرح ہے اور ہم جیسے بشر ہیں. حضور نے اس وقت فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے, مجھے تو رب بھی کھلاتا ہے اور مجھے رب بھی پلاتا ہے. تو یہ دیکھیں صحابہ کرام کا جذبہ, صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں کہ نفلی روزوں کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دی. یار تو جب فرضی روزے آئیں تو مسلمان غفلت میں رہیں اور جیب میں اپنی گولیاں ڈال کے شوگر کی وہ چل پھر رہے ہوں کہ کوئی پوچھے کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے, تو وہ آگے سے کہیں ہم جی بیمار ہیں, ہمیں شوگر ہے, ہمیں فلاں بیماری ہے. یار نہیں, صحابہ کرام کی طرف دیکھو, نفلی روزوں کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے, تو فرض وہ کس طرح ادا کرتے ہوں گے. تو اب ہم علامہ شرافت صاحب کو دعوت دیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. علامہ شرافت صاحب آپ کو رمضان شریف کے فضائل کے متعلق جو ہے نا وہ حدیث شریف بیان کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جی علامہ شرافت صاحب, آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں رمضان شریف کے متعلق؟ میں جی ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی میٹھی میٹھی محبت بھری حدیث پاک ہے وہ سنانا چاہوں گا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے متعلق 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا سب سے پہلی چیز یہ دی گئی ہے کہ روزہ دار کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کو وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اللہ, کیا بات, کیا بات. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو مہک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. تو یہاں پر میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ دار جو ہے وہ مسواک نہ کرے, مسواک کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت مسواک کرو, پھر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو آپ کے منہ کی جو مہک ہوگی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوگی. تو آج لوگ مسواک شریف کم کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر کے اندر سنت مسواک ہو فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ سنتوں کو اپنائیں. بلکہ قبلہ مجھے تو اتنا یاد آ رہا ہے کہ حضور فرمایا اگر تمہیں اس کا پتہ چل جائے اس کے فوائد کتنے ہیں تو میں تم پر فرض کر دیتا مسواک. بے شک بے شک. اچھا, تو آپ کیا تو دوسری چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بات ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان شریف میں میری امت کو جو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تاکہ میرے غلام جو ہیں یہ کھل کے عبادت کر سکیں. اچھا, تو اس وجہ سے جو ہے نا رمضان شریف کی برکتیں جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہیں انسان کو کہ یار لوگ جو ہے نا عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہیں. پہلے شیطان نے ان کو روکا ہوتا ہے یعنی یہ مسجد میں نہ جائیں, تو جب ان کو باندھ دیے جاتے ہیں تو برکتیں اس کی انسان کے دل کو معلوم ہوتی ہیں تو وہ مسجد میں خود بخود چلا جاتا ہے. اور عبادت میں لذت بھی زیادہ آتی ہے. جی جی ماشاءاللہ, بہت ہی اچھے انداز میں آپ بیان. چوتھی حدیث پاک میں چوتھی چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ رمضان شریف میں ہر دن اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتا ہے. سبحان اللہ. کہ اے جنت اب ان قریب تجھ میں میرے نیک بندے آئیں گے. کیسا شرف اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود روزہ دار کا استقبال کرتا ہے اور جنت کو فرماتا ہے روزہ ہے جنت کہ ان قریب تجھ میں میرے نیک بندے تشریف لائیں گے. ہر دن جنت کو اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے. کیسی روزہ دار کی شان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو خود سنوارتا ہے. سبحان اللہ. 5ویں چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آخری رات سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس سے مراد لیلۃ القدر نہیں ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے والے کی مزدوری نہیں رکھتا. جتنی کوئی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا, اتنی مزدوری دے گا. کیا بات.
تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی خاص ایک رات نہیں ہے جس میں اجر ملتا ہے. جب بھی انسان محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کو تب بھی مزدوری عطا فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف کی برکتیں حاصل کریں اور دن رات کوشش کر کے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز سے علامہ شراف صاحب نے حدیث مبارک سنائی. تو ایک ذہن میں بات آ رہی تھی کہ جنت تو پہلے ہی بہت سنوری ہوئی ہے. جی اللہ، جنت کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی. تو جب اس کو رمضان میں سنوار دیتا ہے اور زیادہ، تو اس میں کیسی شان ہو جاتی ہوگی اور وہ کیسی نظر آتی ہوگی. تو وہ غیب کا منظر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا حضور پاک سرکار کے جوڑوں کا صدقہ. تو اب ہم مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو علامہ شراف صاحب، آپ سے یہ میں مسئلہ پوچھتا ہوں کہ غبار اور دھواں اس کو اندر لے جانے سے یا دماغ تک پہنچانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ قبلہ یہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز قصداً جان بوجھ کر حلق سے اتارے، کوئی بھی چیز حلق سے جان بوجھ کر اتاری جائے تو علماء فرماتے ہیں یا ناک کے ذریعے دماغ تک کوئی دھواں یا غبار کوئی چیز پہنچائی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ دار ہونا یاد ہو. یعنی سگریٹ جو ہے یہ اگر اس کا دھواں وہ اندر لے گیا ہے یا ناک کے ذریعے اس نے دماغ تک پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے. جی بالکل، روزہ ٹوٹ جائے گا. شرط یہ ہے کہ روزہ دار ہونا یاد ہو. صحیح، ماشاءاللہ، کتنے اچھے انداز سے انہوں نے مسئلہ بتایا. اور دوسرا مسئلہ علامہ صاحب یہ ہے کہ کن دنوں میں مسلمان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ جی وہ 5 دن ہیں جن میں مسلمانوں کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایک تو ذوالحج کی 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور 13 تاریخ، اور ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن. یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں مسلمان کو روزہ رکھنا جائز نہیں. تو یہ لوگ کئی جو ہے روزہ رکھ لیتے ہیں عید والے دن، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ روزہ رکھا ہے، جب تک گوشت نہیں بنے گا تو ہم وہ روزہ نہیں چھوڑیں. اس کے بارے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. علماء نے روکا ہے کہ ان 5 دنوں کو منہیات کہا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں، کہ ان سے روکا گیا ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. جب روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ روزہ رکھ لیں گے، پھر جب گوشت آئے گا تو پھر افطار کریں گے، یہ تو بات، یہ مسئلے کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تو بچوں والے چوری والا روزہ جسے کہتے ہیں، یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. تو دوسری بات علامہ صاحب کہ جب انسان بھول کر کھا جائے تو اس کے متعلق روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں جی، بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا رفع عن امت الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان بھول اٹھا لی گئی ہے، کہ اس امت کو بھول جو ہے وہ معاف ہے. بھول کر آدمی کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو دوستو آج کی ہماری نشست بہت ہی اچھی رہی اور بہت ہی فائدہ عوام اہل سنت کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو اگلی نشست تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مسلمانوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بنا کر بھیجا ہے اور یہ ہر رسول کی امت پر یہ فرض تھے، چاہے وہ 2 دن یا 4 دن جتنے دن بھی تھے، لیکن ہماری امت کے لیے جو نبی پاک کی امت کے لیے وہ 30 دن ہیں، جس کو ایام معدودات، چند گنوے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لعلکم تتقون، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پرہیزگار بنانے کے لیے یہ روزے اتارے ہیں. تو دوستو انشاءاللہ العزیز آگے فضائل بھی رمضان شریف کے چلیں گے اور مسائل بھی چلیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.